आसमान से गिरे तो बारिश, आंखों से निकले तो आंसू, समंदर में बिखरे तो तूफान, ज्यादा हो जाए तो सैलाब, कम हो जाए तो कहत साली, जम जाए तो बर्फ, भाप बने तो बादल, जमीन में छुपे तो कुआं, बोतल में भरा जाए तो पीने का पानी, गर्म हो जाए तो चाय या कॉफी, ठंडा हो जाए तो शरबत, गंदा हो जाए तो नाली, साफ हो जाए तो शफाफ, तेज बहे तो सेल, आहिस्ता बहे तो नहर, प्यास बुझाए तो आबे हयात, फसलों पर पड़े तो सैराबी। अगर मैं कहूँ कि आपके सामने दो गिलास हैं, एक गिलास में सोना भरा हुआ है और दूसरे में पानी, तो आप क्या चुनेंगे? शायद आप कहेंगे सोना। लेकिन अगर आपको 3 दिन से प्यास लगी हो तो आपकी सिलेक्शन क्या होगी? जी हाँ, पानी। क्योंकि ये वो जादूगरी है जो अरबी में माँ, फारसी में आप, अंग्रेजी में वाटर और उर्दू में पानी कहलाती है। ये ना तो सोने की तरह चमकता है, न हीरे की तरह जगमगाता है, लेकिन फिर भी ये दुनिया का सबसे कीमती खजाना है जो हर एक मखलूक की अशद जरूरत है। आइए आपको एक हैरान कुन हकीकत बताते हैं। हमारी जमीन का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ये 1.386 अरब क्यूबिक किलोमीटर पानी है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इतना पानी होने के बावजूद 2.2 अरब लोग साफ पानी को तरस रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये वैसी ही है जैसे किसी के घर में लाइब्रेरी किताबों से भरी हो, लेकिन वो पढ़ना नहीं जानता हो। दरअसल 71% पानी में से कुछ ही पानी है जो पीने के काबिल है। बाकी 2.5% पानी मीठा पानी है, लेकिन इसमें से 68.7% पानी बर्फ की शक्ल में जमा हुआ है, 30.1% ज़ेरे ज़मीन है और सिर्फ 1.2% हमें दस्तयाब है। अब पानी की दिलचस्प सूरतों की बात करते हैं जो वाकई हैरान कुन है। जब ये आसमान से गिरता है तो बारिश कहलाता है और किसान खुशी से नाचते हैं, लेकिन यही बारिश जब बेकाबू हो जाए तो तूफान बन जाता है। जब ये आपकी आंखों से निकलता है तो आंसू बनता है, खुशी के आंसू, गम के आंसू या प्यास काटते वक्त के आंसू। जब ये आपके जिस्म से निकलता है तो पसीना बनकर कुदरती एयर कंडीशंस का काम करता है। आपके मुंह में ये लुआब बनकर खाना हजम करने में मदद करता है। नाक से ये बलगम बनकर गर्द और जरासीम को बाहर निकालता है। दरियाओं में सैलाब बनकर कभी जिंदगी देता है और कभी छीन लेता है। समंदरों में लहरें बनकर कश्तियों को कभी आराम से हिलाता है और कभी तूफान में फंसा देता है। बर्फ की शक्ल में यह पहाड़ों को सफेद चादर उड़ा देता है। ओले बनकर फसलों को नुकसान पहुंचाता है। और दुम की सूरत में सुबह की खूबसूरती में इजाफा करता है। क्या आप जानते हैं कि आपका जिस्म एक चलता फिरता पानी का टैंक है? आपके जिस्म का 60% हिस्सा पानी है। ये तकरीबन 42 लीटर पानी है। यही वजह है कि जब आप प्यासे होते हैं तो सोचना मुश्किल हो जाता है, याददाश्त मुतासिर होती है और सर दर्द करता है। आपके फेफड़े 83% पानी है, इसलिए जब आप सांस लेते हैं तो आपको बुखारात नजर आते हैं। आपका खून 90% पानी है और यही खून आपके जिस्म में ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा पहुंचाता है। एक हैरत अंगेज बात यह है कि इंसान खाना खाए बगैर 40 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर सिर्फ 3 दिन। पहले दिन आपको शदीद प्यास लगती है,
دوسرے دن آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور تیسرے دن تو خدا نخواستہ جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ آپ دن میں سانس کے ذریعے 400 ملی لیٹر پانی خارج کر دیتے ہیں، پیشاب کے ذریعے 1200 سے 1500 ملی لیٹر، اور پسینے کے ذریعے 600 سے 700 ملی لیٹر پانی خارج کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک عجیب ٹوئسٹ آتا ہے، جو پانی زندگی دیتا ہے وہ موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان کے شہر بنوں میں جب سیلاب آیا تو یہ ویسے لگ رہا تھا جیسے پانی کسی دیوانے ہاتھی کی طرح شہر پر حملہ کر رہا ہو۔ 24 گھنٹوں میں اتنی بارش ہوئی جتنی عام طور پر پورے سال میں ہوتی ہے۔ مکانات پانی میں ڈوب گئے، سڑکیں دریا بن گئیں اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ بچے چھتوں پر کھڑے ہو کر مدد کے لیے چیخ رہے تھے، اور بوڑھے اپنی پوری زندگی کی کمائی پانی میں بہتے دیکھ رہے تھے۔ کراچی میں تو حال یہ ہے کہ ہر سال بارش کے موسم میں پورا شہر ایک بڑے تالاب کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ صرف چند گھنٹوں کی بارش اور 2 کروڑ کی آبادی والا شہر، جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ گاڑیاں پانی میں پھنس جاتی ہیں اور انجن خراب ہو جاتے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں قید ہو جاتے ہیں، بجلی کے کھمبے پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور بجلی بھی چلی جاتی ہے۔ ہسپتالوں میں مریض پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی غیر مدعو مہمان آپ کے گھر آئے اور سب کچھ الٹ پلٹ کر کے چلا جائے۔ دنیا بھر میں پانی کی تبدیلیاں بڑھ رہی ہیں جو واقعی خوفناک ہیں۔ جرمنی اور بیلجیم میں 2021 میں آنے والے سیلاب نے 200 سے زیادہ لوگوں کی جان لی اور 15 ارب ڈالر کا نقصان کیا۔ آسٹریلیا میں کبھی اتنی خشک سالی ہوتی ہے کہ جانور پیاس سے مر جاتے ہیں، اور کبھی اتنا سیلاب آتا ہے کہ پورے شہر پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ بھارت میں کیرلا کے سیلاب نے ہزاروں لوگوں کو متاثر کیا اور 400 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ نائجیریا میں 2022 میں آنے والے سیلاب نے 33 ریاستوں کو متاثر کیا اور 1.4 ملین لوگ بے گھر ہوئے۔ یہ سب کیوں ہو رہا؟ کیا واقعی پانی ہمارا دشمن بن گیا ہے؟ دراصل یہ انسان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے فیکٹریوں سے اتنا دھواں نکالا کہ زمین گرم ہو گئی۔ گرم زمین کا مطلب زیادہ بخارات، زیادہ بخارات کا مطلب زیادہ بارش۔ ہم نے درخت کاٹ کر کنکریٹ کے جنگل بنا لیے، قدرتی ندی نالوں کو بند کر دیا، اور پھر حیرت کرتے ہیں کہ پانی کہاں جائے گا؟ وہ ہمارے گھر میں ہی آئے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس حیرت انگیز تضاد کی۔ دنیا میں اتنا پانی ہونے کے باوجود لوگ پیاسے کیوں ہیں؟ افریقہ میں بچے میلوں پیدل چل کر پانی لاتے ہیں۔ یمن میں لوگ پانی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی تھر کے علاقے میں پانی کی بہت قلت ہے۔ یہ ویسی ہی ہے جیسے کسی کے پاس کھانے سے بھرا فریج ہو لیکن چابی کسی اور کے پاس ہو۔ اصل مسئلہ 3 بڑی چیزوں میں جو بہت ہی اہم ہے۔ پہلے، پانی کی تقسیم ناہموار ہے۔ برازیل میں ایمیزون کے جنگلات میں اتنا پانی ہے کہ سال بھر بارش ہوتی رہتی ہے، جبکہ کئی سارے صحراؤں میں سالوں پانی کا قطرہ تک نہیں گرتا۔ دوسرے کہ ہم نے پانی کو بری طرح آلودہ کر دیا ہے۔ فیکٹریز کا زہریلا پانی، پلاسٹک کا کچرا، کیمیکلز اور گندے نالے۔ چین کے شہروں میں کئی دریا اتنے آلودہ ہیں کہ وہ مختلف رنگوں میں بہتے ہیں، کبھی سرخ، کبھی سبز اور کبھی نیلے۔ تیسرے، ہم پانی کی بہت بربادی کرتے ہیں۔ صرف ایک ٹپکتا نل دن میں 30 لیٹر پانی ضائع کر سکتے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیں کہ ہم کتنا پانی برباد کرتے ہیں، اور ایک 5 منٹ کا شاور 75 لیٹر پانی استعمال کر سکتا ہے۔ پانی کی طاقت صرف تباہی میں نہیں بلکہ تعمیر اور ترقی میں بھی انمول ہے۔ پاکستان میں تربیلا ڈیم سے 3500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اتنی بجلی ہے جو 35 لاکھ گھروں کو روشن کر سکتی ہے۔
منگلا ڈیم 1000 میگا واٹ بجلی بناتا ہے اور دیامر بھاشا ڈیم مکمل ہونے پر 4500 میگا واٹ کی پیداوار کرے گا۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے پانی کو بجلی کی فیکٹری میں تبدیل کر دیا گیا ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پانی کے ساتھ دوستی کریں، دشمنی نہیں۔ بارش کے پانی کو محفوظ کریں، گندے پانی کو صاف کر کے دوبارہ استعمال کے قابل بنائیں، درخت لگائیں تاکہ وہ بارش کے پانی کو پی جائیں، اور سب سے اہم پانی کی بچت کریں۔ یاد رکھیں، یہ نیلا سیارہ صرف ہماری وجہ سے نیلا نہیں ہے بلکہ پانی کی وجہ سے نیلا ہے، اور جب تک پانی ہے تب تک زندگی ہے۔ اس لیے پانی کی قدر کریں، کیونکہ جو قومیں پانی کی قدر کرتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں، اور جو قومیں پانی کی قدر نہیں کرتی وہ تاریخ کے صفحات سے بالکل مٹا دی جاتی ہیں۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، والسلام علیکم۔